بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج پھر میں دوبارہ بزم قرآن کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ایک عنوان نظر سے گزرا، اس کا موضوع تھا کامیاب لوگ۔ میں نے مطالعہ کیا، ایک ذہن میں جو ہمارے آئیڈیا ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ ہر انسان ہے، ایک دکاندار ہے، وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، صبح سے رات 10 بجے تک وہ سوچتا ہے کہ میں نے آج دن میں اتنا کمانا ہے، میں نے اتنا کما لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ ایک ریڑھی والا ہے، وہ صبح ریڑھی لگاتا ہے، وہ سبزی سجاتا ہے اور شام کو عصر ٹائم وہ گھر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے آج کے دن میں اتنی کمائی کرنی ہے۔ اگر اس کی کمائی اس کے رینج کے مطابق ہو جاتی ہے، اس کی سوچ پر پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں میں آج کامیاب ترین شخص ہوں۔ لیکن اسلام اور شریعت کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو حقیقی کامیابی یہ کامیابی نہیں۔ کامیاب شخص تو وہ ہے کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں اور اللہ فرما دیں کہ اے بندہ جا، دنیا میں تو نے میرے احکامات پر پورا اترا، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تھی، آج یہ تیرے دائیں ہاتھ میں تجھے جنت کا پروانہ مل رہا ہے، تو جنت میں چلا جا۔ یہ ہے کامیابی۔ قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے جسم دیا اور اس کے اندر جان ہے، ایک نہ ایک دن اس کی جان نکلے گی اور اس نے مرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ذی روح جب مرے گا، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جائے گا، اس کو اس کے ہر عمل کا اجر ضرور ملنا ہے، چاہے وہ عمل نیک ہے یا برا ہے۔ اچھا ہے تو اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر اس کا عمل برا ہے، اس نے دنیا میں رہ کر نافرمانی کی زندگی گزاری، گناہ کی زندگی گزاری، خواہشات پہ چلتا رہا، تو اس کا بھی اس کا اجر ملنا ہے، لیکن وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ لیکن اس کے آگے جو اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جنت سے بچ گیا اور جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا گھر ہے۔ اب میں اپنی ذرا سوچ پر آؤں کہ میں دنیا میں کئی سارے آئیڈیے، کئی سارے سوچ لے کر بیٹھا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اپنے بچے کو، میں نے اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت کو، میں نے اپنے گھر کو ایک نہج پہ لے کر آنا ہے، اور میرے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کو اس نہج پہ لے آیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ نے ہمیں فرما دیا کہ نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ تیری اولاد اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی عدالت میں جہاں ساری کائنات کھڑی ہو، اس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ مل جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، یہ ہے کامیابی۔ دنیا تو اوک سوک ہے، یہاں اس کو ترقی مل گئی، کامیابی مل گئی، وہ 25 سال 30 سال 50 سال 60 سال ہے، ایک دن وہ ختم ہو جانی ہے۔ کامیابی تو حقیقی وہ ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ کی ہو، اور وہ مرنے کے بعد کی ہے۔ اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا کہ میں اس کامیابی کو لے لوں جو دائمی ہے، حقیقی ہے، اور جو میرے ذہن میں جس کو
قرآن بھی اور اسلام بھی عارضی کامیابی کہتا ہے، اس کو چھوڑ کر میں حقیقی کامیابی کی طرف آ جاؤں، اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سورۃ العصر ہے، اس سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے اس کامیابی کے اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان، جتنی انسانیت اس روئے زمین میں بس رہی ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ لیکن اس دھوکے سے، اس خسارے سے کون بچا ہوا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلا وہ شخص جو ایمان لے کر آ جائے، جو ایمان لے آیا۔ ایمان کیا چیز؟ اللہ رب العزت کو اپنا خالق سمجھے، اللہ کو مالک سمجھے، اللہ رب العزت کو رازق سمجھے، مالک کائنات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کائنات کو چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو میرے ہر فعل میں اس کا تصرف شامل ہے۔ اگر میں کسی چیز کا ارادہ کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا، تو اس میں اللہ رب العزت کا تصرف ہے کہ اللہ کی ذات نہیں چاہ رہی، اس لیے وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ رب العزت نے آخر میں آپ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان پر ایمان لے کر آنا، ان کے احکامات، ان کی شریعت پر عمل کرنا، ان کے طریقوں پہ چلنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہاں جا کر جواب دینا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ انسان ایمان لے کر آئے۔ الا الذین آمنوا، کہ خسارے سے بچنے والا پہلا شخص وہ ہے جو ایمان لے کر آئے۔ دوسری چیز بتائی جو کامیابی کا راز، کامیابی کا اصول ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ انسان نیک عمل اپنائے، اعمال صالحہ کی کوشش کرے، اعمال صالحہ پر چلے۔ اعمال صالحہ کیا چیز ہیں؟ قرآن مجید نے اس کے چند نقشے کھینچے ہیں، ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ کی عبادت کی، اچھے کام کی، اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ یہ کامیاب ہو جائے، کہ اس کو کامیابی کا پروانہ مل گیا جس نے عمل صالح اختیار کیا، جس نے نیک عمل اپنائے۔ نیک عمل کا یہ عملی نقشہ کھینچ کر اللہ نے بتا دیا ہمیں۔ اور دوسرا نقشہ اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہدایت پر یہی لوگ ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ یعنی یہ عملی نقشہ کھینچ کر بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ عمل صالح کیا چیز ہے۔ اعمال صالحہ میں سے میں آپ کے سامنے چند بیان کرتا ہوں۔ ایک عمل جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، اور وہ عمل ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس عمل کو اپنا لے تو حقیقتاً، واقعتاً وہ آدمی اعمال صالحہ پر لگ جاتا ہے، اس کو عمل صالح کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ عمل ہے امر بالمعروف۔ اعمال صالحہ میں سے ایک امر بالمعروف ہے کہ انسان خود بھی نیکی پر چلے، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ دوسروں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو، اپنے اہل عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ آپ خود تو عمل کرتے رہیں لیکن دوسروں کی فکر نہ کریں، اس طرح تو نجات ہے ہی نہیں، اس پر تو نجات ہی نہیں ہے۔ خود بھی نیک عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیک عمل کی ترغیب دینی ہے۔ اور میں عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ اس سے پہلے کسی امت کو خیر امت کا لقب نہیں ملا۔ اس امت کو بہترین امت اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ ایسی امت ہے خود بھی نیک عمل کرتی ہے، دوسروں کو بھی کیا ہے اچھے اعمال کی ترغیب دیتی ہے، خود بھی برائی سے روکتی ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکتی ہے۔ تو اعمال صالحہ میں سے پہلا عمل کہ انسان امر بالمعروف کرے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھیں گے۔ آپ گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، گھر کو دھوتے ہیں، اگر آپ گھر کی صفائی کر کر گھر کا کچرا دروازے کے سامنے ڈال دیں
تو کوئی عقل مند میرے خیال میں یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ آدمی صاف ستھرا ہے یا اس کے گھر کی صفائی ستھرائی ہوئی پڑی ہے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کا جو حصہ ہے وہ بھی صاف ستھرا ہو، کیونکہ آپ نے اسی راستے سے گزر کر جانا ہے۔ اگر گندگی پڑی ہو تو وہی گندگی اندر جا رہی ہے۔ یعنی گھر کے صاف ستھرا ہونے کے لیے ماحول کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا۔ بالکل بھی آئی نہیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود نیک بن جاؤں، مجھے اللہ عمل صالح کی توفیق دے دیں، میرے ماتحت کو، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو اللہ عمل کی توفیق دے دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشرے کے اندر بھی ماحول اس طرح کا بنائیں جس سے عمل صالح کی توفیق ملے، دینی ماحول پیدا کریں۔ یہ امر بالمعروف کہ انسان نیک اعمال کی ترغیب دے۔ دوسرا عمل ہے عمل صالح میں سے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت دوسرے کئی سارے اچھے عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، کہ جہاد فی سبیل اللہ ایسا عمل ہے کہ اس پر اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آپ علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ تو کامیابی کے اعمال میں سے ایک عمل کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر انسان کیا ہے جہاد کرے۔ اب جہاد اس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے کافروں کے مقابلے میں، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو اور وہاں پر کیا ہے انسان جذبہ شہادت لے کر اپنے آپ کو کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، یہ تو اعلیٰ اور افضل ہے نا۔ اور اس سے اس کی جہاد کی اور بھی صورتیں ہیں کہ انسان اپنے ذات شروع کرے، اپنے نفس کو خواہشات سے دبائے، اپنے نفس کو گناہ سے بچائے، یہ بھی جہاد ہے۔ انسان کیا ہے جہاں پر برائی ہو رہی ہے انسان برائی کو اگر روک سکتا ہے زبان سے برائی کو روکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو اعمال صالحہ میں سے ایک عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور تیسرا عمل عمل صالح میں سے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ انسان اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے۔ اور یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے جو حقوق اللہ کے علاوہ ہیں، یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ، وہ تو واجب ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو دینے ضروری ہے نا، وہ تو الگ چیز ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ فآتوا ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یتقون یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رشتہ داروں کو ان کا حق دیتا ہے، مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ تو کامیاب ہونے کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، غریب مساکین کا خیال رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ دوسرا عنصر تھا کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کے اصولوں پر چلنا چاہتا ہے، ایسی کامیابی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، تو اس کے لیے کہ انسان ایمان لے کر آنے کے بعد نیک اعمال اپنائے۔ تیسرا عنصر جو سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا وہ ہے وتواصوا بالحق۔ وتواصوا بالحق کیا چیز ہے؟ حق کی اشاعت۔ حق کی اشاعت کہ انسان صرف خود، جس طرح شروع میں بتایا میں نے، صرف خود ہی نیک اعمال نہ کرے بلکہ حق کو پھیلائے، حق کو انسان آگے پھیلائے۔ مثال کے طور پر آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ کا بچہ ہے، ہاں جی 7 سال سے اس کو آپ ابھی سے ترغیب دینا شروع کر دیں۔ 10 سال کے بعد تو سختی کا حکم ہے نا۔ 7 سال ہو چکی ہے بچے کی عمر، 8 سال ہو چکی ہے، 9 سال ہو چکی ہے، آپ بچے کو اٹھائیں، اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ یہ ہے کہ حق کی اشاعت، ابھی سے آپ بچے کی دینی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر والے سو رہے ہیں، آپ خود فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، گھر والوں کو اٹھائیں۔ آپ کے پڑوس میں ایک ساتھی رہتا ہے، وہ بیچارہ نماز کے لیے نہیں آتا، اس کو نماز کی تلقین کریں۔ یہ ہے حق کی اشاعت کہ خود بھی نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی اچھی بات کی تلقین کریں۔ تو حق کی اشاعت اللہ رب العزت نے یہ تیسرا عنصر ہے کامیابی کے لیے کہ جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ حق کو آگے پھیلائے، نیک باتوں کو پھیلائے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے۔ اور چوتھا عنصر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، کہ انسان جب دین پر چلتا ہے اور حق کو پھیلاتا ہے، نیک اعمال اپناتا ہے،
تو دین تو ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، قربانی سے آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ دوسروں کو دینی بات کی تلقین کریں گے، اچھی بات کی تلقین کریں گے تو آپ کے اوپر مشکلات بھی آئیں گی، آپ کے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی، خاندان کی طرف سے، برادری کی طرف سے، محلے کی طرف سے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ انسان صبر اختیار کرے، انسان صبر اختیار کرے۔ یہ 4 عنصر ہیں کامیابی کے، کہ انسان ایمان اپنا لے، عمل صالح اختیار کر لے، اور حق کی اشاعت کرے، دوسروں کو اچھی بات کی ترغیب دے، اور اگر اس پہ کچھ مشکلات آئیں تو اس پر کیا انسان صبر اختیار کر لے۔ اللہ رب العزت اس کو وہ کامیابی دیں گے جو کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جس کی جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔